سب سے پہلے حامد میر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں. یہ جو آج کی محفل ہے ہم نے یہ کشمیر کی ثروت مندی کے اعتراف میں منعقد کی ہے اور ہم اسے ڈاکیومنٹ کرنا چاہتے ہیں. وارث میر صاحب، حامد میر صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور ان کی صحافت صرف یہ نہیں کہ انہوں نے صحافت کی بلکہ صحافت پڑھائی بھی، اور ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ وہ رکھتے تھے اور اس انسٹیٹیوٹ سے آج تک مختلف لوگ جو ہیں وہ فیض اٹھا رہے ہیں، فائدہ لے رہے ہیں. کوثر نیازی کا شعر ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، رہا ازل سے یہی ہے قلندروں کا طریق. تو آپ ایک والد کی حیثیت سے تو ظاہر ہے انہیں جانتے ہیں، مگر ایک صحافی، ایک ادیب کی حیثیت سے آپ ان کی کنٹریبیوشنز کو کیسے گریڈ کرتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں، میرے والد صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، ان کی کتابیں بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ جو ہے وہ ایک جو ان کا برخوردار ہے اس کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، لیکن میں آج صرف اپنے والد کے بارے میں بات نہیں کروں گا، چھوٹی سی بات کروں گا. لیکن میرے والد جو ہیں ان کو جو میں جانتا ہوں وہ صرف ان کی وجہ سے نہیں جانتا. میں ان کو اپنی والدہ کی وجہ سے بھی جانتا ہوں، میں ان کو اپنے دادا کی وجہ سے بھی جانتا ہوں اور میں ان کو اپنے نانا کی وجہ سے بھی جانتا ہوں. اور ان سب کا تعلق صرف کشمیر سے نہیں ہے، ان سب کا تعلق تحریک آزادی کشمیر سے. تو میرے والد صاحب جو ہے، آپ اگر صرف صحافت کی بات کریں گی اور ان کی تحریروں کی بات کریں گی تو ظاہری بات ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جنرل ایوب خان کے دور عامریت میں بھی اور ضیاء اللہ کے دور میں بھی وہ جمہوریت کی بات کرتے رہے. لیکن ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں کالج میں پہنچا اور میں نے ان سے چھپ چھپ کے اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میں نے میرا ایک انگریزی اخبار میں آرٹیکل شائع ہوا تو میری والدہ نے بڑے فخر سے ان کو بتایا کہ آج میرے بیٹے کا آرٹیکل شائع ہوا. تو میرے والد صاحب پریشان ہوئے اور انہوں نے مجھے بلایا لہرکی میں اور بڑے پیار سے سمجھایا اور انہوں نے کہا بیٹا یہ صحافت بہت خطرناک پروفیشن ہے، اس طرف نہیں جانا. میں ان کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کرتا تو لیکن ان کو پتہ تو چل گیا ہوگا. میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ بھئی تم خود صحافی ہو، صحافت کے استاد ہو، خود کالم لکھتے ہو اور مجھے روک رہے ہو. تو انہوں نے کہا میری مثال سامنے رکھو اور مجھے کتنی مشکلات کا سامنا ہے، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم صحافی بنو. اور لیکن یہ تھا کہ ان کو ان میں بہت سے سیاستدان ہوتے تھے، بہت سے شاعر ادیب ہوتے تھے، سر فہرست ان میں فیض صاحب اور حبیب جالب صاحب ہوتے تھے. لیکن جو دو شخصیات وہ میرے ذہن میں ان کے ساتھ، ان کی میرے والد کے ساتھ ہمارے گھر کا جو لان تھا چھوٹا سا، وہاں جو ہونے والی گفتگو مجھے آج تک ایک ایک لفظ یاد ہے. وہ دو شخصیات، ایک ہے خورشید اور ایک شہید مقبول بٹ صاحب جو ہے وہ جب آخری دفعہ واپس گئے تھے مقبوضہ کشمیر تو جانے سے پہلے وہ اس سے پہلے کافی عرصہ وہ جیل میں رہے تھے. پھر جب وہ ریلیز ہوئے تو جانے سے پہلے وہ 2-3 دفعہ ہمارے گھر آئے اور ان کا میرے نانا جو 1965 میں سچیت گڑھ میں جو محاذ رائے شماری بنایا گیا تھا تو اس میں میرے نانا غلام احمد صاحب بھی موجود تھے. جو مان اللہ خان صاحب کی کتاب ہے جوہد مسلسل، اس کی جو جلد 2 ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے پوری وہ لکھا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، 6-7 لوگ تھے جنہوں نے محاذ رائے شماری قائم کیا. تو اس میں میرے نانا بھی شامل تھے. تو اور جو دادا تھے میرے وہ اردو اور فارسی کے شاعر تھے اور انہوں نے جو کشمیر کے بارے میں زیادہ جو ان کی شاعری تھی وہ فارسی زبان میں تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو میں کبھی کبھی جو ہے نا وہ اپنی والدہ سے پوچھتا تھا کہ یہ دادا جان جو ہے یہ کیا لکھتے ہیں جو آپ پڑھ کے روتی رہتی ہیں. میں نے آپ کو تو بتا چکا ہوں کہ جو میری والدہ تھی وہ جو نومبر میں قتل عام ہوا تھا مسلمانوں کا، وہ ایک ڈائریکٹ وکٹم بھی تھی اور آئی وٹنس بھی تھی. اور
میں نے تو جو کشمیر کے متعلق جو ظلم و ستم کی کہانیاں سننی شروع کی تو وہ رات کو جب میری والدہ اکیلے میں رویا کرتی تھی تو میں ان سے پوچھتا تھا کیوں روتی ہیں. وہ مجھے کہتی تھی کہ میری ماں کو میری آنکھوں کے سامنے اغوا کیا گیا اور وہ آج تک واپس نہیں آئی, پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہوگی. تو مجھے یاد ہے کہ میری والدہ کا انتقال کافی سال پہلے ہو گیا تھا. تو 88 میں جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی پاکستان کی تو میری ماں نے صرف مجھے ایک بات کہی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بے نظیر بھٹو میری ماں کو ڈھونڈ دے. یعنی کہ 88 تک 47 میں ماں سے بچھڑی میری ماں, اس کو 1988 تک یہ امید تھی کہ شاید اس کی ماں کہیں پہ زندہ ہو اور وہ اس کو ڈھونڈتی رہی. تو مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یار تم یہ لاپتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہو, تم پاگل ہو, تمہیں گولیاں بھی مارتے ہیں, دھمکیاں بھی دیتے ہیں, تو تمہارا یہ مسنگ پرسنس کے لیے تمہارا کیا مسئلہ ہے. تو پہلے تو میں چپ رہتا تھا, لیکن اب میں نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ اصل میں 47 میں میری سگی نانی لاپتہ ہو گئی تھی, اس کے لیے ساری عمر میری ماں روتی رہی. تو اس لیے مجھے اس دکھ کا پتہ ہے, اس تکلیف کا پتہ ہے کہ لاپتہ لوگوں کا جو دکھ ہے وہ کتنا انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے. تو اس لیے آج دیکھیں کہ آج بھی مقبوضہ کشمیر میں بہت سی جو عورتیں ہیں ان کو اپنے شوہروں کا نہیں پتہ, ان کو کہتے ہیں. بہت سی جو مائیں ہیں ان کو اپنے بیٹوں کا نہیں پتہ, ان کے بچے جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. تو یہ کشمیری قوم جو ہے 1947 سے اس کو اس دکھ اور کرب کا اور ان مسائل کا سامنا ہے جو آج 2023 میں بھی چل رہے ہیں. میں نے اپنے والد سے, اپنی والدہ سے یہی کہانیاں سنی ہیں, اور اب وہ کہانیاں جو ہیں وہ نئی شکل میں نئے کرداروں کے ساتھ جب مجھے پاکستان میں نظر آتی ہیں تو پھر میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں. لوگ مجھے دشمن کا ایجنٹ کہتے ہیں, لیکن اصل میں میرے احتجاج کا تعلق 1947 کے اس سانحے سے ہے جس کی کہانیاں مجھے میری ماں نے سنائیں, اور میرے والد صاحب نے اس مسئلے کو جنیوا میں جا کے جو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہاں پہ بھی جا کے ریز کیا تھا. لیکن ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہے, لیکن امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. ایک صحافی کے طور پر, ایک تجزیہ کار کے طور پہ تو ہمیشہ سے ہی ایڈمائر کرتے تھے اور کنیکٹ بھی کرتے تھے کہ آپ کیونکہ کشمیری نژاد ہیں, لیکن جب سے آپ نے یہ اپنا پرسنل لاس ہم سے شیئر کیا تو ہم بہت کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں, کیونکہ ہم آپ کا اور آپ ہمارا درد سمجھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تینوں حضرات, آخر میں ہم ایک مرتبہ پھر حامد میر صاحب کو زحمت دیں گے, آپ اس نشست کے اختتام پر کچھ کہنا چاہیں گے. یہ بھی ضرور بتائیے گا ہمیں کہ جب 33 سال کے بعد آپ کی افکار کا, آپ کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے تو کیا بہت عجیب نہیں لگتا, اور کیا بہت دیر نہیں ہو گئی ہوتی؟ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ دیکھیں, یہ میں نے پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, تو اس کتاب میں نے یہ پڑھا کہ بہت بڑے بڑے جو شاعر اور ادیب ہیں, بلکہ بہت بڑے بڑے فلسفی اور رائٹرز, وہ جب زندہ ہوتے ہیں تو ان کی عظمت کا اعتراف بہت کم کیا جاتا ہے. یعنی کہ لیونگ لیجنڈز بہت کم ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کی کمی کا جب آپ کو احساس ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی تحریروں کی طرف, اس کی رائٹنگز کی طرف, اس کی جو تھنکنگ ہے, اس کا جو فلسفہ ہے, جب آپ اس کی طرف واپس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو بڑا کام کیا ہے. تو میں اب آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی سی مجھے تکلیف ہوگی مثال دیتے ہوئے, اور بہت سے آپ میں بزرگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو شاید مجھ سے اتفاق نہ ہو, لیکن میں پیشگی معذرت کے ساتھ آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں, جب علامہ اقبال صاحب زندہ تھے تو اس طریقے سے تو ان کی عظمت کا اعتراف نہیں ہوا, اور جس قسم و پرسی کے عالم میں ان کا انتقال ہوا, اگر آپ ان کی آبجیکٹو قسم کی بایوگرافی پڑھیں تو جب وہ آخری دنوں میں بیمار تھے تو وہ شدید مالی مسائل کا شکار تھے.
اور وہ کافی درویش آدمی تھے، اس لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، لیکن جس انداز میں ان کا انتقال ہوا اور وہ ان کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے کہ وہ اپنا علاج کروا سکیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے وقت کا اتنا بڑا شاعر تھا، فلسفی تھا. اور پھر جب 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا تو اس وقت تک ان کی جو شاعرانہ عظمت ہے اس کا اعتراف تو ہو چکا تھا، لیکن پھر جب قائد اعظم نے علامہ اقبال کی طرف سے اپنے نام لکھے گئے خطوط جب شائع کیے 1940 میں، وہ قائد اعظم نے وہ خطوط سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، تو تب جا کے آپ کو پتہ چلا کہ جی پاکستان کی جو تحریک ہے اس میں علامہ اقبال کا بھی کوئی کردار ہے. ورنہ آج بھی میں جانتا ہوں بہت سے لوگ جو ہے وہ علامہ اقبال کو نہیں مانتے. میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے بہت بڑے بڑے شاعر اور ادیب جن کا بھی یہاں پہ بڑی عزت اور احترام سے ان کا ذکر ہوا ہے، میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن وہ علامہ اقبال کو نہیں مانتے تھے. اور فیض صاحب کا ان کے ساتھ یہ اختلاف تھا کہ فیض صاحب کہتے تھے کہ آپ لوگ دریا ہیں اور اقبال ایک سمندر ہے، اور تمام دریا الٹیمیٹلی سمندر میں جا کے گرتے ہیں. لیکن وہ جو ہمارے بڑے بڑے شاعر اور ادیب ہیں وہ اقبال کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے تھے، لیکن وقت نے آہستہ آہستہ ان سب کی زبانیں بند کی، اور آج پوری دنیا میں علامہ اقبال کی عظمت کا اعتراف ہوتا ہے. تو فوری طور پہ جب اقبال زندہ تھے تو ان کو وہ عزت نہیں ملی، وہ ریکگنیشن نہیں ملی. اسی طرح ایک اور بہت بڑا شاعر ہے، میرا ان کے ساتھ ذاتی طور پہ بہت تعلق تھا. جب وہ زندہ تھے اور میں ان کو لیے اپنے ساتھ پھرا کرتا تھا لاہور میں اس وقت سوچتا تھا یار یہ اتنا بڑا شاعر ہے، اور میں ان کی جو کردار کی مضبوطی تھی اس کے بہت سے واقعات میرے سامنے پیش آتے تھے، تو میں کہتا تھا اتنا بڑا آدمی ہے لیکن یہ میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ دھکے کھاتا ہے. اس بندے کا نام تھا حبیب جالب. اور حبیب جالب صاحب جو ہیں وہ اسی طرح قسم پرسی کے عالم میں میو ہاسپٹل لاہور میں فوت ہوئے، اور ابھی تک ان کی فیملی جو ہے وہ بہت سے مالی مسائل کا شکار ہے. لیکن ان کی وفات کے بعد ہمارے آج جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ مجبور ہوئے کہ اپنے سیاسی جلسوں میں وہ حبیب جالب کے اشعار سنانا شروع ہو گئے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اشعار اسی طبقے کے خلاف تھے جس طبقے کے ساتھ شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی انہی کی اپنی حکومت تھی جب وہ یہ استعمال کیا کرتے تھے. تو دیکھیں یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے شاعر ادیب، ان کی عظمت کا اعتراف کبھی ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر آج دیکھیں نا، یہ جو آج احمد شاہ صاحب نے محفل سجائی ہے، اس میں جس طریقے سے افتخار مغل صاحب، صابر آفاقی صاحب، ان کے لیے آپ لوگوں نے باتیں کی ہیں، احمد شمیم صاحب کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں، تو احمد شمیم صاحب یا صابر آفاقی صاحب جب زندہ تھے تو میں نے تو کسی ادبی محفل میں اس طرح ان کی عظمت کا اعتراف نہیں سنا. تو اس لیے آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا کہ 30 سال بعد، 33 سال کے بعد اگر عظمت کا اعتراف ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایولیوشن پروسیس ہے ہماری سوسائٹی میں وہ جاری ہے. ارتقاء جو ہے، ذہنی ارتقاء اور تخلیق کا سفر جاری ہے. ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں تمام تر مسائل کے باوجود. اور اگر آج مظفر آباد میں بیٹھ کے آپ نے یہ سارے جو عظیم لوگ تھے ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے اور ان نوجوانوں نے سنا ہے، تو ان نوجوانوں کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یہ تمام لوگ جو ہیں ان کا کردار اور ان کی زندگی کی کہانی سن کے ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ تمام تر مسائل اور مصائب کے باوجود ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور آگے بڑھنے کا جو سب سے سنہرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا، اور آپ نے ہر طرح کے حالات میں زگ زیگ بناتے ہوئے دشوار گزار راستوں میں سے گزرتے ہوئے الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے، اپنی منزل ہے، اس تک ضرور پہنچنا ہے. اس کے لیے ایک تو ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اور دوسری اچھی نیت. کبھی کسی کا برا نہ سوچیں. اگر آپ
برا سوچتے رہیں گے کہ آپ کا یہ کلاس فیلو جو ہے اس نے زیادہ نمبر لے لیے، میں نے کیوں نہیں لیے، اور وہ جو ہے اس کو پہلے نوکری مل گئی مجھے بعد میں مل رہی ہے. کسی کا برا نہ سوچیں. اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اچھی نیت کا پھل ضرور دیتا ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ میں نے 2-3 دن میں یہاں کے جو نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، اور خاص طور پہ جو یہاں کے جو شاعر اور ادیب ہیں، بزرگ بھی تھے ان میں، لیکن نوجوان جو ہیں، ایک نوجوان جو ہے وہ 2nd ایئر کا طالب علم ہے، اور وہ یہاں پہ اس کو مشاعرے میں اس کو موقع نہیں ملا، تو اس نے باہر مجھے زبردستی سائڈ پہ لے جا کے اس نے مجھے شاعری سنائی. تو میں واقعی اس 2nd ایئر کے طالب علم کی شاعری سن کے میں بہت متاثر ہوا، اور میں نے کہا تم مجھے کیمرے پہ ریکارڈ کرواؤ. اچھا، اب اس کی شاعری میں ایک کرب تھا. کرب اپنے لیے نہیں تھا، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ کرب تھا. تو میں نے کہا تم تو بھی 2nd ایئر میں پڑھتے ہو، تم نے کیا دیکھا ہے یہاں پہ؟ اس نے کہا بس مجھے جو ہے نا وائبریشن آتی ہے وہاں سے، وہاں ظلم ہوتا ہے نا جو، تو وہ جو وہاں کے جو مظلوم ہیں ان کی جو فریاد ہے وہ لہریں بن کے میرے تک پہنچتی ہے اور میرے دل کو کھینچتی ہے. تو یہ احساس ہے، اور یہ جو احساس ہے نا آپ کا، جب آپ کسی اچھے شعر پہ داد دیتے ہیں، کسی اچھی بات پہ تالی مارتے ہیں، یہ آپ کا احساس ہے. یہ احساس جو ہے یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس طاقت کے پیچھے اضطراب ہے. تو تخلیقی عمل جو ہے وہ اضطراب کے بغیر آگے نہیں بڑھتا. تو اس لیے جو اضطراب پہ جو بہت کچھ حکمران طبقہ کبھی ناراض ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ نوجوان جو ہیں بڑے بدتمیز ہیں، تو وہ بدتمیزی پہ پریشان نہ ہو. یہاں پہ تھوڑی سی اگر اضطراب اور بے چینی اگر آپ کو نظر آئی ہے احمد شاہ صاحب، تو آپ تو اس کو پازیٹیو سینس میں لیتے ہیں. تو جو لوگ ہیں، بڑے لوگ جن کو آپ ملتے ہیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ یہ نوجوانوں میں جو اضطراب اور بے چینی ہے جس کا مظاہرہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے. اس کا مطلب ہے تخلیق کا عمل جاری ہے، یہ آگے بڑھیں گے، ان کا مستقبل بہت روشن ہے.